بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ کیسا رہے گا 21 سے 27 اکتوبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 ایکسکیوز می پارٹ 3 ہے یہ سیجیٹیریس کیپریکارن پائسز ایکویریس اینڈ پائسز کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہم پہلے یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں سیجیٹیریس سے۔ جی سیجیٹیرین کیا حال آپ کا پروگرام آپ کا یہ ہفتہ جو ہے وہ یہ چلے گا آپ کا 21 سے 27 اکتوبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو سٹارٹ آپ کا 7ویں گھر میں مون اور جوپیٹر، بٹ 7ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ یہ ذرا تھوڑا سا آپ کو اپنا خیال کرنا ہوگا، کوئی نہ کوئی ہڈن افیئرز میں جانے کے چانسز ہے، بیگم کا پکڑے جانے کے چانسز ہیں، لہٰذا ایسا کوئی رسک نہیں لینا۔ جنہوں نے کوئی ہڈن افیئرز رکھا ہوا ہے یا کوئی اس قسم کے معاملات ہیں تو وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، تو اس سے ذرا دور رکھیے گا اپنے آپ کو، نہیں تو گھر کا سکون خراب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی نجائز دولت آئے گی، کوئی نجائز پیسے بھی کمانے کے چکر میں رہیں گے، دوستوں سے بھی آپ نے دور رہنا ہوگا۔ یہاں پہ مون جوپیٹر اکٹھا ہے، یا لہٰذا میاں بیوی کے اندر تعلقات بہت اچھے ہوں گے، ایک دوسرے کا بہت خیال کریں گے، ایک دوسرے کی بہت خدمت کریں گے۔ پہلے آپ والا وہ لکھنؤ والا آپ کا ہوگا سسٹم، اور یہاں پہ بڑا آپٹیمسٹک اور سمپیتھیٹک، بڑا دل، بڑا ہر چیز، یعنی کہ کہہ لیں کہ گھر ایک خوشیوں کا گوارا ہوگا۔ پھر دونوں میاں بیوی کا سفر بھی نظر آتا ہے، میں بھی غیر ملکی سفر ہو، امیگریشن والا سفر ہو، پھر جو شیئرڈ بزنس کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور یہاں آپ کو اسپانسرشپ مل جائے گی یا کچھ کو فائدہ ہو جائے گا، لیٹیگیشن میں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آلریڈی باہر ہے تو وہاں پہ آپ کی عزت میں بڑا اضافہ ہوگا، جنرل ہیپینس ہوگی، فارن افیئرز میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ تو اٹس اے گڈ ٹائم فار میاں بیوی۔ اور آگے چلتے ہیں، مون مارس آپ کے 8ویں گھر میں، اور 22 23 8ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ مارس پھنسا ہوا ہے لیکن اس کا میڈیٹر مون اپنے گھر میں، تو لہٰذا معاملات تو آپ کے کنٹرول میں ہوں گے، لیکن یہاں پہ آپ نے محتاط رہنا ہوگا۔ نفسیاتی ترقیاں ہوں گی، ذہنی طور پہ آپ بہتر ہوں گے، قسمت بھی ساتھ دیں گے، کوئی دوسرے ملک جانے کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، فارن نیشنلٹی میں پیش رفت ہو جائے گی آپ کی، اور کوئی نہ کوئی آپ کو بہتری ہوتے ہوئے نظر، وراثتی جائیداد بھی، کوئی سیمنٹڈ پراپرٹی گھر جسے کہتے ہیں وہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چھٹیس بہت تیز ہوگی، کچھ دکھانے کا جذبہ آپ کے اندر بہت ہوگا۔ تو یہاں پہ جو ایک نیگیٹو چیز ہے وہ غصہ آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ دیکھیں یہاں پہ ہر چیز پازیٹیو ہے، لیکن آپ کو غصہ بڑا آئے گا، جب غصہ آئے گا ایک دم ریکٹ کریں گے تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا، ضد پہ ہٹ جائیں گے، لڑنے کو پڑیں گے، اور خوب، اور آپ یہاں پہ اپنی پھر جس سے کیا ہوگا، آپ کی ڈسگریس ہو سکتی ہے، ڈیگریڈیشن ہو سکتی ہے، کوئی بیماری تنگ کر سکتی ہے، معدہ خراب ہو جائے گا آپ کا، اور کوئی نہ کوئی آپ کا مسئلے مسائل آپ کے آ جائیں گے، جس سے آپ کافی نقصان آپ کا ہو سکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اپنے معاملات کو سیدھا رکھیے گا، اپنے آپ کو کوئی کسی قسم کے میں نہیں کرنا ہے، آپ کے ڈیلے معاملات ہو جائیں گے، آپ کا دل برداشتہ ہو جائیں گے، اور آپ کی اس غصے کی وجہ سے معاملات سارے خراب ہو جائیں گے، اور آپ کی یہاں پہ ہڈن ویلتھ، کوئی نہ کوئی گفٹ اور اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے آپ کے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماس بھائی اپنے غصے کو کنٹرول رکھنا ہوگا، اور آپ کے کیا کہتے ہیں ہڈن ویلتھ میں بھی اضافہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں 24 25 26 مون لیو میں ہے، 9th ہاؤس میں، اور 9th کا لارڈ 12ویں گھر میں ہے، تو 12واں گھر آپ کا بار بار آ رہا ہے، تو اس لیے نا آپ نے ایکسٹرا کریکولر جو ان نیسیسری ہے اس سے ذرا دور رہنا ہوگا، اور کچھ ایسی پوشیدہ سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو دماغ کو کنٹرول رکھیے گا۔ خاص طور پہ علماء حضرات جو ہے نا بولتے ہوئے کوئی نہ کوئی کنٹروورشل بات کر جائیں گے، جس سے اس سے آپ کا کافی کام خراب ہو سکتا ہے، اور آپ کا ایک اسکینڈل بن سکتا ہے آپ کے خلاف، وہ کہتا ہے ٹرولنگ شروع ہو سکتی ہے، تو اس لیے بولتے ہوئے ذرا جوش خطابت میں اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا۔
اور دوسرا ہڈن افیئرز میں پکڑے جانے کے چانسز بھی بن سکتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ 9th ہاؤس آپ کا کافی بہتر بیٹھا ہے. 2 قسم کی ٹریولنگ ہے، ایک آپ کی فارن پڑھنے کے لیے اور ایک آپ کی مذہبی ٹریولنگ. تو مذہبی ٹریولنگ یہاں پہ بڑی اچھی ہو رہی ہے اور اگر آپ پڑھنے کے لیے جائیں تو گورنمنٹ کے خرچے پہ، جیسے کہ وظیفہ مل جانا، اسکالرشپ مل جانا، یا آپ کی کوئی ورک شاپ آ جانی، یا کوئی آپ کا، تو اس قسم کا ٹریولنگ بھی آتی ہے جس سے آپ کافی فائدہ ہوگا آپ کا. اور یہاں پہ آپ کو فیور مل جائے گی، فیم مل جائے گی، اور ریسرچ ورک میں بھی فائدہ ہوگا آپ کا، اور آپ کی انٹیوشن بہت بہتر ہو جائے گی. اور کسی شرائن پہ جائیں گے، لوگوں کی مدد کر کے بڑا خوش ہوں گا، بڑا دیالو قسم کا ماحول ہوگا، بڑا وارم ہارٹیڈ ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ بھاگ کے کام کریں گے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ پہ آپ کا بھروسہ بہت بڑھ جائے گا. نمازوں میں کسی مندر یا چرچ یا مسجد یا شرائن پہ بھی آپ کا وزٹ ہو سکتا ہے. تو ذہنی طور پہ آپ بہت ہی ریلیجیس انکلائنڈ ہوں گے، جس سے آپ کے ذہنی جو قوتیں ہیں آپ کے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. 3rd کنسیپشن کے بھی چانسز آپ کے بن سکتے ہیں. فلائی کاموں میں بھی دلچسپی لیں گے. انٹیوشن آپ کی بہت اچھی ہوگی، اور رزلٹس آپ کا باہر کا اگر آپ کی پریزنٹیشن آ جاتی ہے تو اس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا. تو یہ آپ کا یہ دن جو ہے نا 24، 25، 26 آپ کو بہت کچھ دے دے گا. اسی طرح کنٹینیو کریں. 27 سنڈے ہوگا، اور یہاں پہ مون آپ کا 10ویں گھر میں ہے، اور پھر 10ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں. تو پورا ہفتہ ہی میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہوگا انلیگل ایکٹیویٹیز، ہڈن افیئر سے یا کک بیک سے، ادروائز کچھ نہ کچھ ایکسپوز ہو سکتا ہے. یہاں پہ آپ کا اسٹیٹس میں اضافہ، آپ کا ایک تو میں کہوں گا کہ آپ جہاں بھی جائیں گے اس دن پروٹوکول ملے گا، آپ کو عزت ملے گی. اور اگر آپ کو ٹریڈ کر رہے ہیں تو ان کو پروفٹ کی شکل میں آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسے آ جائیں گے. یہاں اگر آپ کی کوئی پروموشن ہے یا کوئی پوسٹنگ کی خبر سن لیں گے جس سے آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا. یہ سارا دن اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی گزار سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کافی اپنے آپ کو بہتر کرتے ہوئے نظر آئیں. اسٹیٹس میں اضافہ، بزنس میں اضافہ، آکوپیشن میں اضافہ، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، سیلف ریلائنس بہت ہوگا، اور جہاں پولیٹیکل پاور خاص طور پہ اس میں بھی اضافہ ہوگا. آپ کی ڈگنیٹی اور کمانڈ بھی اٹھ جائے گی. انتظامی امور، ججز، پولیس اتھارٹی، یہ تو کمال کا پرفارم کریں گے، کمال کا. ان کی کمانڈ میں بہت اضافہ ہوگا. تو دوسرا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ریسٹ کیجیے گا. جیسے آپ اپنے موبائل کو چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو بھی چارجنگ پہ لگا دیجیے گا، تاکہ اگلے دن اگلا جو ہفتہ بڑا بیزی ہونا ہے، آپ میں انرجی ہو، آپ میں طاقت ہو، اور اسی طرح پھر آپ کا یہ ہفتہ اینڈ بڑا اچھا ہوگا. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی کیپریکارن، کیا حال آپ کا؟ پروگرام لے کے آئے. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 21 سے 27 کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور آپ کا سٹارٹ جو ہے وہ 21 کو چھٹے گھر سے مون اور جوپیٹر اکٹھا بیٹھا ہے، اور چھٹے کا لارڈ 11ویں گھر میں بیٹھا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہی ایک فیور آپ سے ہمیں چاہیے. تو کیپریکارن، آپ کا چھٹے کا لارڈ جب 11ویں میں جاتا ہے تو آپ اپنی محنت سے، اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے، محدود آمدنی سے بہن بھائیوں کی کوئی مدد کریں گے، کوئی بہن بھائیوں کا خیال کریں گے، اور جو بھی کام کریں گے اس کے پیچھے ایک نیکی کا جذبہ ہوگا. اس بڑے سنسیئر ہو کے یہ 2 دن آپ اپنے یہ کام دن کریں گے، اور کسی نہ کسی بہن بھائی کی مدد یا نوکری میں بھی اس کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو مون اور جوپیٹر آپ کا یہ اکٹھا ہے تو بڑا خشوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ورک پلیس پہ یعنی وہ لوگ جو سروسز کرتے ہیں بڑے آپٹیمسٹک ہوں گے اور براڈ مائنڈڈ ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آئیں گے، اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئیں گے. کوئی اپنا پرانے معاملات جتنے ہیں وہ سیدھا کریں گے، رکے ہوئے کاموں کو نکال لیں گے، کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہوں گے. یہاں پہ آپ بہت نارمل بیہیو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انکل آنٹ کے ساتھ بھی آپ کا بہت اچھا انٹریکشن ہوگا. کسی قسم کا لسٹ، اینگر، گریڈ نہیں ہوگا. کوئی پراسپیرٹی، اپنے آفس یا ڈپارٹمنٹ کی پراسپیرٹی کے لیے کام کریں گے، اور آپ اپنے پارٹنر کے ایکسپنسز کو بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے. کوئی انکوائری فائل کروا لیں گے، کوئی ابسٹیکل دور کر لیں گے، کوئی ڈیلے ہے وہ دور کر لیں گے.
کوئی کرول ایکشن ہے وہ ہو جائے گا، پوسٹنگ آپ کی مرضی کی ہو جائے گی، سبارڈینیٹ آپ کے ساتھ بہت ہی آپ کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ ہمدردی کریں گے اور وہ آپ کے ساتھ بھاگ بھاگ کے کام کریں گے. تو سٹارٹ آپ کا بہت ہی کہہ لیں کہ ایک اچھا قسم کا سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ آپ کا سارا دن اچھا گزرے گا. ایز اینڈ وین یو انٹر 22 اینڈ 23 ساتویں کا لاٹ ساتویں میں، مون اور مارس کٹھا ہے اور یہاں پہ مارس کو سکیر ہے راہو کی، تو لہٰذا مارس تھوڑا سا آپ کو سختی کی طرف لے کے جائے گا. بٹ یہاں پہ کیونکہ اس کا میڈیٹر مون اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور جب ساتویں کا لاٹ ساتویں میں جاتا ہے تو ایڈوانٹیجز بہت ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اسپانسرشپ مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ مل جاتا ہے، دوسروں کی مدد سے سفر کرنا اور مثبت زندگی. اور میاں بیوی میں بہت ہی مہنگی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال کریں. یہاں پہ مون اور مارس دونوں کو، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں میاں بیوی کی جو ازواجی لائف ہے اس میں 4 چاند لگیں گے، بہت ایکٹیو، بہت تیز، بہت ایک دوسرے کا خیال کریں گے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا، آپ کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہوگا. ایک دم آپ کسی بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ ریئیکٹ کر دیں گے، پھر لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو اس لیے اپنے تعلقات کو نارمل رکھیے گا. آپ کی زندگی میں گھریلو سکون اور علاوہ دولت بھی آنے کے چانسز ہیں. اگر آپ کا لو افیئر چل رہا ہے تو سچی محبت چل رہی تو وہ شادی میں کنورٹ ہو جائے گی. میاں بیوی کی ذہنی آہنگی اس قدر ہوگی کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے کہ پارٹنر کیا کہہ رہا ہے. آپ مشترکہ کاروبار میں بہت اٹھان ہوگا. اچھا یہاں پہ ایک کام کیجیے گا آپ، اف یو ڈو شیئر بزنس بٹ ڈو ناٹ ورک آن انویسٹمنٹ. آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی، آپ نے صرف ٹریڈ کرنا ہے. ٹریڈ اگر انویسٹ کریں گے پیسے پھنس جائیں گے، آپ کے پارٹنر کہے گا پیسے ڈوب گئے آپ کے، یہ ہو گئے. تو بہتر ہے کہ دونوں مل کے کام کیجیے گا. اور یہ پین خریدا اور پین بیچ دیا، جو پروفٹ آیا اس سے آپ کو بہت ٹھیک ٹھاک پروفٹ آتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر یہاں پہ آپ کا غیر ملکی سفر بھی میاں بیوی کا بن سکتا ہے اور سفر بھی بڑا اچھا ہوگا. نیشنلٹی کی باہر کی ملنے میں پروگرس ہو جائے گی. آپ کو لیٹیگیشن کیس آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا. میرج کمپیٹیبلٹی بہت ہی اگریسو ہوگی اور کوئی نہ کوئی فارن افیئرز میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا. تو یہ آپ کے جو 22 23 مون ساتویں گھر میں، تو لہٰذا کچھ نہ کچھ یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. آگے 24 25 26 مون 8ویں گھر میں لیو میں ہے اور 8ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے. یہ ایک نیگیٹو چیز ہے. یہاں پہ یو مسٹ بی ویری کیئرفل. بٹ یہاں پہ جو یہ چانسز از دے کہ آپ کوئی کہہ لیں کہ چھپی ہوئی سرگرمیوں پہ کوئی جائیداد فروخت کرنا یا کوئی اس کو کرنا خرچہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. چھپی ہوئی سرگرمیوں پہ تعلقات پر خرچہ کریں گے. ایز اے جوانی میں حاصل شدہ جائیداد کو جن سے مخالف اور خفیہ تعلقات کی سرگرمیوں میں نظر کر سکتے ہیں. اور آپ کو یہاں پہ اپنی جائیداد کو بالکل نہیں چھیڑنا ہوگا، بالکل اس کی کوئی سیلنگ پراپرٹی نہیں کرنی ہوگی، وہ بھی خفیہ کاموں میں. کوئی آپ فرض کریں اگر آپ نے دوسری شادی کی ہوئی اور چھپا کے رکھی ہے تو وہ کہے گی یہ زمین میرے نام لگاؤ، یہ پلاٹ میرے نام لگاؤ، یا یہ گھر میرے نام لگاؤ، تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ. یہ بیچنا نہیں ہے، وہ بڑھاپے میں آپ کے کام آئیں گی. اور یہاں پہ آپ اگر لینڈ ریکارڈ کے دفتر جاتے ہیں یا گورنمنٹ کے کوئی، تو آپ کی پراپرٹی ٹرانسفر بڑی جلدی ہو جائے گی، آپ کو ہیلپ مل جائے گی، آپ کے سارے معاملات سیدھے ہوتے جائیں گے، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئے گی، کسی قسم کے جو کام ہیں وہ بڑی سموتھ سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. مینٹل وریز کوئی نہیں ہوگی اور کوئی قرضہ اتارنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. کوئی معاملہ ڈیلے نہیں ہوگا اور وراثتی جائیداد میں بھی آپ کی پیش رفت ہو جائے گی. گفٹ آ جائیں گے، اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے بہت ٹھیک ٹھاک آ جائیں گے. تو یہ آپ کا کہہ لیں کہ 24 25 26 اٹس وڈ بی ایکسیلنٹ. لیکن پھر بھی 8واں گھر ہے تو پہلے دائیں دیکھیے، پھر بائیں دیکھیے، پھر سڑک کراس کیجیے گا. کیئرفل رہنا ہوگا. گو ایسا کوئی نہیں، بٹ 8ویں گھر میں کوئی نہ کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے اننیسیسری، جس سے پھر آپ کا وہ سارا کام الٹا ہو جاتا ہے. پھر آپ کا 27 آ جاتا ہے یہاں پہ 9th ہاؤس میں، اور 27 سنڈے کا دن ہوگا اور مون ورگو میں ہے اور اس کا میڈیٹر جو ہے وہ آپ کا
آپ کے 11ویں گھر میں ہے، 11ویں گھر میں. تو یہ ایک اچھی نشانی ہے جو سے کہہ لیں کہ آپ کو بہتر آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. 8ویں کا لارڈ یہ سنڈے آپ عبادات میں، سوشل ورک میں، اور اس میں آپ کا گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسروں کی مدد کریں گے، شرائن پہ جائیں گے، اور یہاں پہ آپ کافی دوسروں کو گائیڈ کرتے ہیں. جسے کہتے ہیں مذہبی اور روحانی علوم کی روشنی لوگوں میں بانٹنا، اور پیسے کما کے بہن بھائیوں کی زندگی میں بہتر کرنا. تو یہ ایک کہہ لیں کہ ویکینڈ آپ کا کمال کا ہوگا. کسی شرائن کا وزٹ، کسی کی مدد کے لیے جانا، یا آپ یہاں پہ کہتے ہیں روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے. اب نفل پڑھیں گے، آپ کسی کی مدد کر کے بہت خوش ہوں گے. ریسٹ کیجیے گا، اپنی بیٹری چارج کیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی کیوریس کیا حال ہے؟ پروگرام لے کے آئیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ آپ کا 21 سے 27 اکتوبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. یہی ایک فیور آپ سے چاہیے. آپ کے 5ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے. مون جوپیٹر آپ کے 5ویں گھر میں ہے، اور 5ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں بیٹھا ہے. تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا، کوئی مقام حاصل کر لیں گے، کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو بہتری میں لیں گے. بچوں کی طرف سے کوئی اچھی خبر مل جائے گی، معاشی رول مل جائے گا، اور کسی نہ کسی کی طرف سے آپ کو سپورٹ مل کے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. 5واں گھر آپ کا سپورٹس کا ہے، تو سپورٹس میں بھی آپ کو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. ہائر ایجوکیشن میں آپ کی اگر پریزنٹیشن ہوتی ہے تو بہت اچھی ہوگی. انٹیلیجنس آپ کی بہت اچھی، اسپیکولیشن بڑی اچھی ہوگی، اور آپ کو اپنی مرضی کا سبجیکٹ، اپنے ریسرچ ورک بھی آپ کی مرضی کا، آپ کا تھیسس نکل جائے گا. آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہو جائے گی، اور آپ کا ٹیچر آپ پہ بڑا مہربان ہوگا. اور دوسرا سٹا لاٹری جوا میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا. آپ کی فیم اور پوزیشن بہتر ہو جائے گی. سڈن ویلتھ آ جائے گی، جیسے لاٹری نکل آنا. انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ میں بھی حصہ لیں گے، شرطیں لگائیں گے. اسپورٹس میں دلچسپی، سیر سپاٹا، ریکریشن، رومانس، گیمز، ڈانسز، میوزک، لاٹری، ان سارا یہ ایک اچھا دن ہوگا آپ کے ساتھ. اور بچوں کی طرف سے کوئی بہت اچھی خوشخبری مل جائے گی. بچوں کی طرف سے آپ بڑا ریلیکس ہو جائیں گے. کوئی اچھا آپ کا معاملات چلتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہاں پہ آپ خود بھی بہت سافٹ اسپوکن ہوں گے، وارم ہارٹیڈ ہوں گے، اور ہر ایک کے ساتھ بڑے پیار سے ڈیل کریں گے. اور سمپیتھیٹک آپٹیمسٹک آپ کا رویہ ہوگا، جس سے آپ کافی بہتر فیل کرتے ہوئے نظر آئے. اس دن کوئی نہ کوئی آپ کا ٹور ضرور یا سیر سپاٹا، شام کو انٹرٹینمنٹ، میوزمنٹ، یا ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. آگے چلتے ہیں. 22 23 مون مارس آپ کے 6 گھر میں، اور 6 کا لارڈ 6 میں ہے، پر مارس پھنسا ہوا ہے. پہلے تو اپنے ہیلتھ کا بہت خیال کرنا ہوگا، بہت زیادہ. آپ کے اندر ایک کام کرنے کی صلاحیت ہوگی، قوت مشاہدہ بہت اچھی ہوگی، فار سائٹڈ ہوں گے، سروسز دینے پہ یقین رکھیں گے، مخفی علوم میں دلچسپی لے گی، اور کوئی نہ کوئی آپ کی ریگولر ٹورنگ بھی آ سکتی ہے، جس سے آپ ٹور کرتے ہوئے بھی جاتے ہیں. 6 گھر آپ کے اینیمیز کا، حاسدین کا بھی ہے. اس پہ بھی آپ بڑی سختی سے کنٹرول کر کے کامیابی حاصل کر لیں گے. یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا غصہ آئے گا، آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا، ایک دم ریئیکٹ کریں گے اور ایڈامنٹ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کرجیس ہو کے بولڈ سٹیپ کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، جس سے لسٹ، اینگر، گریڈ اور ایروگنس آپ کے اندر زیادہ آ جائے گی. وہ نقصان دہ ہے. اور اپنے پارٹنر کے ایکسپینسز کو بھی کنٹرول کرنے میں آپ ناکام ہو جائیں گے. وہ بہت روتھلیس ایکسپینڈیچر کرے گا. اس کے علاوہ اپنے سبارڈینیٹ پہ بہت روب ڈالیں گے، تھوڑی سی آپ ریش لینگویج یوز کریں گے. وہ لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا شوگر کے مریض ہیں، وہ ان کو اپنی میڈیسن بہت احتیاط کرنی ہوں گی. اور وہ جو نشے کی دوائیں لیتے ہیں، فاؤنٹین ہاؤس جانے کے ان کے، تو فاؤنٹین ہاؤس میں اگر ان کی انہیں، تو وہ بھی کافی
پرابلم میں آ سکتا ہے. کوئی ڈسپوائنٹمنٹ سکنس کی طرف مت جائیے گا. بی پازیٹیو, اور جتنا پازیٹیو رہیں گے اتنے ہی آپ کے معاملات سیدھے کے سیدھے ہوتے جائیں گے, کیونکہ مون بہت اچھا بیٹھا ہے. لہٰذا فاؤنٹین ہاؤس اگر کوئی گئے ہیں تو وہاں سے جان چھوٹ جائے گی اور وہ آپ کا وہاں سے ہوگی, کوئی obstacles دور ہو جائے گی, کوئی مینٹل اسٹیبلٹی بہتر ہو جائے گی. تو دس از دی, آپ کو تھوڑا سا زور مار کے کام میں بہت مصروف ہوگا, بٹ اپنے ہیلتھ ایشو اور غصے کو قابو کرنا ہوگا. بس اس چیز کا ایک خیال کرنا ہوگا آپ کو. ادروائز آپ اپنا بلڈ پریشر بھی ہائی کریں گے اور کوئی نہ کوئی اپنا ہیلتھ ایشو کو بھی ڈسٹرب کر لیں گے. آگے چلتے ہیں. 24, 25, 26 آپ کے 7ویں گھر میں مون ہے لیو میں, تو میاں بیوی بہت ہی دیالو قسم کے ہوں گے. تیاری کریں گے, کپڑے پہنیں گے, ٹپ ٹاپ ہوگی, آپس میں بہت ہی ان کی محبت پیار ہوگا, ایک دوسرے کا خیال کریں گے. کوئی ٹور سیر پہ نکلیں گے, کوئی ٹریولنگ کریں گے, کوئی لانگ ڈرائیو کریں گے, یا کسی دوسرے ملک کا سفر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. 7ویں کا لارڈ 10ویں میں جاتا ہے, تو یہاں پہ آپ کو وہ آپ کی جو اسپاؤس ہے اس کی وجہ سے آپ کو کافی فائدہ پہنچتا ہے, اور آپ کو وہ آپ کے معاون خصوصی بن جاتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. یہاں وہ کاروبار میں آپ کی مدد کرتی ہے. ترقیاں آپ کے قدم چومیں گی, اور کوئی نہ کوئی نیا ٹریڈ کاروبار چلانے کی کوشش کریں گے, اور بیگم اپنے اسپاؤس کی وجہ سے کافی امپورٹنس ملتی ہوئی نظر آتی ہے. 7واں گھر آپ کی کمپیٹیبلٹی کا ہے, اور آپ کے میاں بیوی کی کمپیٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی. کوئی گورنمنٹ کے خرچے پہ باہر سفر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی آپ کا اگر پارٹنرشپ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ, اس میں بھی بہت ٹھیک ٹھاک پرافٹ مل جائے گا, آپ کو فائدہ پہنچے گا. اور آپ کے ریلیشن شپ پبلک کے ساتھ بھی بہت اچھے ہوں گے. میاں بیوی کے تو ہوں گے, لیکن اگر آپ پولیٹیشین ہیں پبلک کے ساتھ بھی آپ کو بڑا وہاں سے رسپانس ملے گا. کسی لیٹیگیشن کیس آپ کے حق میں ہو جائے گا, اس میں فائدہ ہو جائے گا. فارن کنٹری میں آپ کو عزت ملے گی, اور آپ کی جنرل ہیپینس از دا گڈ ٹائم فار. یہاں پہ آپ کو کہہ لیں کہ ایک اچھا جیسچر ملتا ہوا نظر آتا ہے. ایک تو میاں بیوی میں اندر, اور پھر آپ کی اگر نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا اس میں بھی پیش رفت مل جائے گی. دوسروں کی ٹکٹ پہ سفر کرنا, کوئی اسپانسرشپ مل جانا, یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسپانسرشپ مل جانا, تو یہاں پہ ہر لحاظ سے آپ کو ایڈوانٹیجز میاں بیوی دونوں کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا. اس کے بعد آپ کا 27 کو مون 8th ہاؤس میں, 8ویں کا لارڈ پھر 10ویں میں. چھٹی والا دن ہوگا, لیکن پھر بھی آپ کافی فائدے میں رہیں گے. 8ویں کا لارڈ 10 میں آتا ہے, تو کوئی نئی چیز بنانے کی کوشش کرتا ہے, کوئی نئی دکان, کوئی نئی مل, تو اس کی پلاننگ بڑی اچھی ہوگی بہت ہی. اور کوئی نہ کوئی آپ کو یہاں سماجی پروگریس مل جائے گی, عروج مل جائے گا. آپ کی مالی صحت اور ذاتی احساسوں میں اضافہ ہونے کے چانسز ہے. لوگ آپ سے متاثر ہوں گے, اور آپ کاروبار, والدین کا کاروبار مل سکتا ہے, یا والدین کاروبار میں شامل کر لیں گے. تو یہاں پہ کافی ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آتا ہے. تو ریسٹ کیجیے گا. تیسری جو سب سے اچھی ہے, میں بھی آپ امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے باہر سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے. اور یہاں پہ سکون آپ کی زندگی میں لکھا ہوا ہے. یہاں تو ٹریولنگ بھی ہے, فارن ٹریولنگ بھی ہے, اور پھر وراثتی جائیداد پہ بھی کام کریں گے. کوئی ویلتھ میں اضافہ ہو جائے گا, کوئی آپ کو گفٹ آ جائے گا, کوئی نہ کوئی آپ کا اسپاؤس کو آپ کو ضرور کوئی پیسے دے گا. مخفی علوم میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی, اور کافی آپ کہہ لیں کہ قرضہ اتارنے میں بھی کامیاب ہوں گے. ریسٹ کریں گے, انجوائے کریں گے لائف کو, اور ایک انرجی آپ کے اندر ہوگی, ایک سکون ہوگا آپ کے اندر, جس سے بعد آپ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہوں گے. بس 8واں گھر ہے, تو دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں اور پھر سڑک پار کریں. تو اس چیز کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو نارمل رکھنا پڑے گا, اور یہاں پہ ایڈوانٹیجز لینا پڑے گا. یہ پورا ہفتہ آپ کا بہت اچھا ہے. سوائے آپ کا جو 22 23 یہاں پہ اپنے غصے پہ ضرور قابو کیجیے, اور اپنی ہیلتھ ایشو کو ضرور مانیٹر کیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی پائسس, کیا حال آپ کا؟ پروگرام لے کے آئیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا. اور یہ ہفتہ ہے آپ کا 21 اپنا
یہ 21 سے لے کے 27 کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. اکتوبر کا مہینہ ہے اور سن کی میجر تبدیلی ہے. سن آپ کے 8ویں گھر سے نکل کے آپ کے 9th ہاؤس میں آ گیا ہے اور وہیں پہ مرکری بھی وہاں پہ ہے. تو ایک اچھا 9th ہاؤس کا سن آپ کو کافی بہتری دے کے جائے گا. تو سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا چوتھے گھر سے. مون اور جوپیٹر آپ کے چوتھے گھر میں 21 کو، اور یہاں پہ چوتھے کا لارڈ 10ویں گھر میں بیٹھا ہے. بچوں کے لیے کام کریں گے، بچوں کو سب کچھ دیں گے، گھر میں کوئی نہ کوئی بہتری کریں گے اور کوئی نہ کوئی اپنے معاشرے میں اپنا نمایاں مقام بنانے کی کوشش کریں گے. والدہ کے ساتھ آپ کا ٹائم زیادہ گزرے گا. والدہ کی صحت کا بہت خیال رکھیں گے، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے سارا دن ان کے ساتھ، ان کے مسئلے مسائل طے کریں گے. اور چوتھا گھر آپ کی اسٹیٹ اس کا بھی ہے، خوشحالی کا بھی ہے، ڈومیسٹک لائف کا بھی ہے. تو لہٰذا جنرل ہیپینس رہے گی اور پراسپیرٹی رہے گی. کوئی پراپرٹی پہ کام کریں گے، گھر کی ریپیئر پہ کام کریں گے، کوئی نیا گھر بنانے کی کوشش کریں گے، نئی گاڑی لینے کی کوشش کریں گے. موریلٹی آپ کی بہت اچھی ہوگی، وارم ہارٹڈ ہوں گے، آپٹیمسٹک ہوں گے اور آپ کا سمپیتھیٹک آپ کا ایپٹیچیوڈ ہوگا اور اپنا کہہ دیں کہ ہر ایک کے ساتھ بڑی پیار سے ڈیل کریں گے. آپ کو یہاں پہ آپ کے قد کاٹ میں بھی اضافہ ہوگا. چوتھا گھر آپ کو کافی کچھ دے کے جائے گا جہاں پہ آپ ایڈوانٹیجز لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو فائدہ، زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں اس میں بھی فائدہ. موسم بہت اچھا ہوگا، کوئی فالز ایلیگیشن دور ہو جائے گی، کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے گی. آرچرڈ، فارمز، فیلڈ، مائنز، اس میں بھی آپ کو کافی ایڈوانٹیجز مل جائے گا. اور سب سے زیادہ ماں کی دعائیں، ماں کی سپورٹ، ماں اپنا کوئی نہ کوئی آپ کو پراپرٹی بھی دے سکتی ہے، آپ کو کوئی گھر بھی دے سکتی ہے، کوئی پلاٹ بھی دے سکتی ہے، کوئی کیش بھی دے سکتی ہے. تو اس لیے والدہ کی طرف سے ایڈوانٹیجز ملنے کے پورے چانس. اس کے بعد 22 23 مون مارس آپ کے 5ویں گھر میں اور 5ویں کا لارڈ 5ویں میں ہے. 5ویں کا لارڈ جب 5ویں ہوتا ہے تو ہر طرف فائدہ ہی فائدہ نظر آتا ہے. بندے کو ترقیاں اور خواہشیں پوری ہونا اور اپنی عقل سے سارے کام فیصلے کرنے، ہر قسم کی موج مستی، دوستوں سے تعلقات، سیر سپاٹا، جوانی کے ایام والی رکھتے، کھیل کود میں حصہ لیں گے. اور کوئی نہ کوئی آپ کو بغیر کوشش کے کوئی ایڈوانٹیجز، کوئی پیسے آنے چاہیے، جیسے اچانک فائدہ، لاٹری وغیرہ ملے. وہ تمام کام جو دوستوں سے مل کر کریں گے اس میں فائدہ ہوگا. ایک مستی ہوگی، موج ہوگی، مسکراتے رہیں گے، ہلا گلا رہے گا. بچوں کے ساتھ بڑی گپ لگائیں گے، بچوں کی طرف سے بھی آپ کو اچھے رزلٹس ملتے ہوئے نظر آئیں. بس آپ یہاں پہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا، اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا، بچوں کے ساتھ ایک دم ریئیکٹ نہیں کرنا، شاؤٹ نہیں کرنا، دوستوں کے ساتھ الجھنا نہیں. جتنا اپنا نروس سسٹم کنٹرول رکھیں گے، شارٹ ٹیمپر نہیں ہوں گے، ضد پہ نہیں آئیں گے اور کرجیس ضرور سے زیادہ نہیں ہوں گے، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ آپ کے 2 دن آپ کے سیر سپاٹے، بھاگ دوڑ، اس میں سبجیکٹ کہ آپ ہاؤ مچ کنٹرول یور سیلف، اپنے آپ کو کتنا اگریشن میں لے کے آتے ہیں اور کتنا نارمل رہتے ہیں. تو اس کا ایڈوانٹیج لیجیے گا. ہائر ایجوکیشن میں بھی اگر آپ کا کوئی آ جاتا ہے تھیسیز وغیرہ کا ڈیفینس آ جاتا ہے تو بہت بولڈ ہو کے، بڑا اگریسو ہو کے آپ بولیں گے. لیکن دوران اگر کوئی آپ کے ساتھ تیکھا سوال کر لیتا ہے یا کوئی، تو آپ اپنے ٹیمپرامنٹ کو لوز نہ کیجیے گا، غصہ نہیں کرنا، جس سے پھر آپ کا ساری کیتی کرائی کہتے ہیں نا کھینچ پہ جائیں. اس کے علاوہ آپ کا 24 25 26 مون آپ کے چھٹے گھر میں اور چھٹے کا لارڈ 9th میں ہے. تو یہ بھی ایک اچھا ہے مون. یہاں پہ خاص طور پہ جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں یہ بہت کام کرتے ہوئے، بھاگ دوڑ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر یہاں پہ اپنے لوگوں کی مدد کرنا، انسانیت کو ایک کام کرنا، دوسروں کی تعلیم دینا اور دوسرے ممالک جانے کی خواہش، مذہبی کاموں میں نمایاں دلچسپی لینے والا موڈ ہوگا. آپ کو کوئی نہ کوئی باہر سے پیسے بھی کما سکتے ہیں اور آپ کو کسی دوسرے ملک میں نوکری کرنے کی شدید خواہش
پوری ہو سکتی ہے جو آپ کی. تو یہ آپ کا یہ چھٹا گھر اس وقت آپ کو بہت کچھ دے گا. آپ ملازمت میں بھی اگر ورک پلیس پہ بھی ہوں گے تو بہت ہی پیار و محبت سے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپنے حاسدین کے ساتھ نپٹ لیں گے، اپنے سروس میٹر کو ٹھیک کر لیں گے، اپنے ڈپارٹمنٹ کی پراسپیرٹی پہ کام کریں گے، اپنے اسپاؤس کے خرچے کو کنٹرول کر لیں گے، اور کول مائنڈیڈ ہوں گے، اور آپ اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ بہت پیار کر کے ان کے معاملات کو سیدھا کریں گے، ان کی مدد کریں گے، کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ختم کر لیں گے، کوئی آبسٹیکلز دور کر لیں گے، کوئی اسکینڈل ختم ہو جائے گا، کوئی انکوائری فائل ہو جائے گی، کوئی ٹرانسفر آپ کی مرضی کی ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی بہتری آپ کی زندگی میں آ جائے گی. گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ خاص طور پہ یہاں پہ گورنمنٹ ملازمین جو ہے نا وہ بہت ایکٹیو ہو کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن سے ان کو بہت فائدہ پہنچ جائے گا. تو یہاں پہ سروس میٹر میں چچا چچی کے ساتھ بھی ان کا علاوہ سروس میٹر کے علاوہ چچا چچی کے ساتھ بھی ان کا معاملات سے ملاقات ہوگی، ان کے ساتھ کوآپریشن ہوگا، وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے اور کسی قسم کا غصہ نہیں ہوگا. بڑا آنریبل ڈگنیفائی طریقے سے آپ کے یہ 3 دن ہوں گے، اور اچھے کپڑے، پرفیوم لگانا، اچھا ویل بیہیوڈ آپ طریقے سے یہ دن گزاریں گے. اس کے بعد 27 آپ کا مون 7ویں گھر میں ہے، اور 7ویں کا لاٹ بھی پھر 9th میں چلا جاتا ہے. تو یہ سنڈے بھی آپ کا بہت ہی کہہ لیں اچھا ہوگا، اور کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو اسپانسر کریں گے، باہر جانے کے لیے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، یا آپ کے اسپاؤس کی وجہ سے آپ کو کوئی مدد مل جائے گی. کاروباری اضلاعات خود آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اور آپ بھی غیر ملک میں ٹریڈ کے خواہاں ہوں گے، دوسروں کی مدد ملے گی، اور باہر کے لوگ بھی آپ کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کریں گے، فارن کرنسی میں کماتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ اپنے ساتھیوں سے مل کے کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہوگی. سو پائسز، آپ کا جو ویکینڈ ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ایک اچھی گڈ کیمسٹری کے ساتھ رہے گا، اور بہت ہی گھر کا ماحول اچھا ہوگا. میں ویسے آخر پہ آپ کو نصیحت کروں گا کہ سارا دن ریسٹ کیجیے گا، صبح اٹھیے گا، نماز پڑھیے گا، ناشتہ کر کے پھر سو جائیے گا، اور اس کے بعد پھر دوپہر کو اٹھیے گا، نماز پڑھیے گا، اور کھانا کھا کے پھر سو جائیے گا. پھر 4 بجے عصر کی نماز کے لیے اٹھیے گا، پھر تیار ہو کے میاں بیوی دونوں ذرا باہر نکل جائیں، اور وہاں پہ سمرن والی زندگی جی کے آئیں، اور کوئی باہر چائے پی کے آئیں، اور شام کو جلدی سو جائیں تاکہ آپ کو نیند بڑی اچھی آئے گی. دونوں میاں بیوی بڑا اچھا ٹائم گزاریں گے، اور اگلا جو منڈے ہوگا اس کے لیے آپ فلی پریپیئر اور فریش ہو کے جائیں گے. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.